بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین خاتم المعصومین راحت العاشقین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں اور جس طریقے سے میں پڑھ رہا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نظران محبت پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دوستان محترم، آج کی اس نشست کا عنوان بہت ہی زیادہ اہم ہے، اس لیے اس کی ایک کڑی کو نہایت ہی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. دوستان محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصحبۃ مؤثرۃ، صحبت اور سنگت مؤثر یعنی افیکٹو ہوتی ہے. صحبت کے اور سنگت کے اثرات انسان پر مرتب ہوتے ہیں. اچھی صحبت کے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور بری سنگت کے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں. بلکہ دین اور شریعت کا خلاصہ یہ ہے کہ جیتے جی بھی صحبتوں کا اثر ہوتا ہے اور مرنے کے بعد قبروں میں لیٹتے وقت بھی وہاں بھی سنگتوں کا اثر ہوتا ہے. کس طریقے سے صحبتیں اثر انداز ہوتی ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالی صالح مسلمان کی وجہ سے، نیک پرہیزگار مسلمان کی وجہ سے اس کے پڑوسیوں سے 100 گھر والوں کی بلا اور مصیبت کو دور کرنا دیتا ہے. سبحان اللہ. تو ایک صالح نیک پرہیزگار مسلمان اگر ہمارے پڑوس میں رہتا ہے، ہمارے قرب میں بستا ہے، تو 100 گھروں کی اللہ جل مجدہ کریم بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. تو صحبت کا کس قدر زیادہ اثر ہے. اور امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالی عنہ شرح الصدور میں فرماتے ہیں کہ ایک شخص مدینہ میں انتقال کر گیا، مدینہ طیبہ میں، اور اسے دفن کر دیا گیا. پھر کسی شخص نے اسے خواب میں یوں دیکھا کہ معاذ اللہ وہ اہل نار میں سے ہو گیا، کہ وہ عذاب جہنم میں مبتلا ہے. اس پر خواب دیکھنے والے کو بہت زیادہ غم ہوا، لیکن 7-8 دن کے بعد پھر اسی شخص نے اس کو خواب میں یوں دیکھا کہ وہ نیکوکاروں میں سے ہیں اور اہل جنت میں سے ہیں. تو خواب دیکھنے والے نے اس سے پوچھا
کہ چند دنوں پہلے میں نے تمہیں دوزخ میں دیکھا تھا اور اب میں تمہیں جنت کی بہاروں میں دیکھ رہا ہوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس شخص نے خواب میں جواب دیا کہ ہمارے ساتھ نیکوکاروں میں سے ایک نیک شخص دفن کیا گیا، اور وہ جب قبرستان میں ہمارے پڑوس میں آیا تو اس نے اپنے پڑوس میں سے 40 آدمیوں کی سفارش کی، اور رب نے اس کی شفاعت پر 40 لوگوں سے عذاب جہنم کو دور کروا دیا۔ تو ان 40 میں ایک میں بھی ہوں کہ میں گرفتار بلا تھا، مگر ایک نیک مومن کی قربت، سنگت اور صحبت ملی، تو اس کی شفاعت اور سفارش سے اللہ جل مجدہ الکریم نے قبرستان والوں میں سے 40 لوگوں کی سفارش فرما دی، بخشش فرما دی۔ تو آپ غور فرمائیں، ہمارے بڑے بزرگ لوگ جب کہیں کسی جگہ منتقل ہونا چاہتے تھے کہ ہم گھر لیں، نیا مکان لیں، تو بہت جانچ پڑک کرتے تھے کہ کون پڑوس میں ہے، کیسا ہے، کہیں ہمارے بچے اور بچیوں کو ان کی صحبت اور سنگت نہ لگ جائے۔ تو وہ ڈھونڈا کرتے تھے نیک لوگوں کی سنگتوں کو۔ اور آج ہمارے معاشرے میں جو کمزوری آ گئی ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سنگتوں کے حوالے سے غور و فکر کرنا چھوڑ دیا، اور سنگتوں کے نتائج اور انجام سے ہم غافل ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ نوجوان نسل تو نوجوان نسل ہیں، عمر دراز لوگ بھی غلط سنگتوں کی وجہ سے گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کہاں ایک نیک شخص، اس کی وجہ سے 100 گھروں تک سے بلائیں دور ہو جاتی ہیں، اور کہاں ایک شخص جو قبرستان میں لیتا ہے، اس کی وجہ سے 40 لوگوں کی شفاعت ہو جاتی ہے۔ تو ہم تو زندہ رہتے ہیں تب بھی سوچتے نہیں ہیں کہ سنگت اور صحبت پڑوس کی کیسی ہو، نہ مرنے کے بعد والی سنگت پر غور کرتے ہیں، حالانکہ یہاں سے زیادہ وہاں کا غور کرنا چاہیے۔ یہاں سے تو ٹرانسفر ہو بھی سکو گے، وہاں کا کیا بنے گا؟ اور حدیث پاک میں یہ بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس طریقے سے برے پڑوسی کی وجہ سے تمہیں دنیا میں پریشانی ہوتی ہے، اسی طریقے سے مرنے کے بعد اگر کوئی بدعقیدہ آ گیا، کوئی بد مذہب آ گیا، تو پھر اس کا وبال اور نکال اور اس پر جو آنے والی ہیں آفتیں، وہ آپ تک بھی پہنچ سکتی ہیں، یا اس کی بھنک محسوس ہوتی رہے گی، سہمے رہیں گے، ڈرے رہیں گے کہ کہیں جس میں یہ مبتلا ہے کہیں اس پر بھی آزمائش نہ آ جائے۔ تو بزرگوں اور نوجوان دوستوں، صحبت اور سنگت انسانی زندگی پر بہت زیادہ اثر رکھتی ہے۔ اب اس پر میں قرآن مجید سے ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس سلسلے میں قرآن مجید میں ایک دوستی کا ذکر ہے، اور اس دوستی کی وجہ سے وہ جنت سے جہنم میں چلا گیا، وہ خیر سے شر میں چلا گیا، وہ اچھائی اور نیکوکاری سے بدی اور بدکاری کی طرف چلا گیا۔ ایک سنگت نے اس کو کھینچ لیا نیکی سے برائی کی طرف۔ قرآن مجید میں جو آیت مبارکہ نازل ہوئی، اس کا پس منظر بیک گراؤنڈ یہ ہے، عقبہ بن معیط یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں آ کر کے بیٹھا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اصرار کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے گھر تشریف لائیں، دوسرے لوگوں کی بھی میں نے دعوت کی ہے، تو آپ کی بھی میں دعوت کرنا چاہتا ہوں، آپ میرے یہاں تشریف لائیں۔ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں تمہاری دعوت تب قبول کروں گا
اللہ کو ایک مان لو اور مجھے اللہ کا رسول مان لو. یعنی تم اگر اسلام قبول کر لیتے ہو تو میں تمہاری دعوت قبول کروں گا. عقبہ بن ابی معیط نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر اسلام قبول تو کر لیا، اللہ کے ایک ہونے کی گواہی بھی دے دی، حضور علیہ السلام کے نبی اور رسول ہونے کی گواہی بھی دے دی. لیکن عقبہ بن ابی معیط کا دوست تھا امیہ ابن ابی خلف، اور وہ بڑا کٹر قسم کا دشمن اسلام تھا، اللہ کے رسول علیہ السلام سے دشمنی رکھنے والا تھا. جب اس کو پتا چلا کہ میرا دوست عقبہ بن ابی معیط مسلمان ہو گیا ہے تو وہ عقبہ کے پاس آیا اور اس کے پیچھے پڑ گیا کہ تو نے کیسے اسلام قبول کر لیا؟ میں تو اوروں کو روکتا ہوں، دور کرتا ہوں، تو میرا اتنا قریبی دوست ہو کر تو نے ان کا کلمہ پڑھ لیا. مسلسل دوستی کی اور سنگت کی دہائی دیتا رہا اور سمجھاتا رہا کہ ہماری اتنی پرانی دوستی ہے اور تو میری دوستی کا لحاظ نہیں رکھے گا. یہاں تک کہ معاملہ یوں ہوا کہ عقبہ ابن ابی معیط نے چونکہ ایمان کی گرہ مضبوط نہ پکڑی تھی تو وہ گرہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور اس نے اسلام کا انکار کر دیا. جب اس نے اسلام کا انکار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں آیتیں نازل فرمائیں اور ان آیتوں کے الفاظ پر آپ غور کریں. قرآن نے نہ عقبہ ابن ابی معیط کا نام ذکر کیا، نہ امیہ ابن ابی خلف کا نام ذکر کیا. قرآن نے دونوں جگہ جو لفظ ذکر کیے ہیں نا وہ بہت زیادہ قابل توجہ ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ عقبہ ابن ابی معیط جس کو سنگت لے ڈوبی، جس کو امیہ ابن خلف کی صحبت اور دوستی لے ڈوبی، وہ قیامت کے دن اٹھے گا تو کیا کہے گا؟ یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. قیامت کے دن اٹھے گا تو وہ یہ کہے گا کہ یعض الظالم علی یدیہ، ظالم اپنا ہاتھ کاٹ رہا ہو، اپنی انگلیاں چبا رہا ہوگا. یقول، اور انگلیاں چباتے ہوئے یہ کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں نے اللہ کے محبوب کی دوستی کو قائم رکھا ہوا تھا، کاش میں ان کی دوستی پر میں قائم رہتا تو آج یہ دن مجھے نہ دیکھنے پڑتے. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا تو آج یہ مصیبتیں نہ آتی. قرآن کے اندر دونوں جگہ دیکھو، امیہ ابن ابی خلف کا نام نہیں ذکر کیا بلکہ فلانن کا نام ذکر کیا، فلاں شخص. تو اب ہر فلاں اس کو اپنے آپ پر سمجھے. اور اسی طریقے سے عقبہ ابن ابی معیط کا نام ذکر نہیں کیا بلکہ اس کو ظالم کہا. یوم یعض الظالم، کہ ظالم اپنی انگلیاں چبا جائے گا اور کہے گا کاش میں نے حضور کی دوستی اپنائے رکھی ہوتی اور میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا. تو آج بھی اگر کوئی شخص دوستی چننے کے سلسلے میں صحبت اور سنگت اختیار کرنے کے حوالے سے اگر وہ نیکی سے بدی کی طرف جاتا ہے، نیکوکاروں سے بدکاروں کی طرف جاتا ہے، صالح سے بد کی طرف جاتا ہے، تو اس کو اس ظالم لفظ اور فلانن کے لفظ سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ یہ قیامت کے دن کہے گا ظالم انگلیاں چباتے ہوئے کہ کاش میں حضور کی دوستی پر قائم رہتا اور میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا تو آج یہ انجام اور نتیجہ نہ ہوتا. تو دوستان محترم، اس سے پتہ چلا کہ صحبت، سنگت اور دوستی نے کہاں سے اٹھا کر کے کہاں تک پہنچا ہے. اب یہ تو تھا بری سنگت کا نتیجہ، لیکن اب میں آپ کے سامنے
اس سنگت کے بھی اثرات ذکر کر رہا ہوں کہ جس میں مومن کی سنگت، صالح نیکوکار کی سنگت اگر کوئی بندہ اختیار کرتا ہے تو پھر اللہ جل مجدہ الکریم کی بارگاہ سے اس کو کتنے زیادہ انعامات ملتے ہیں۔ پہلے حدیث پاک آپ نے بارہا سنی ہوگی، اس اینگل سے آپ توجہ کے ساتھ اس وقت سماعت کریں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں کی جماعت آسمان سے اترتی ہیں تو اللہ کی یاد کرنے والوں کی محفل کو تلاش کرتی ہیں، اور جہاں لوگ دین کی محفل میں، ذکر کی محفل میں، اہل اللہ کی محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ فرشتے اس محفل کو اپنے پروں سے تان دیتے ہیں، اس پر سایہ کر دیتے ہیں، اور جو فرشتے دوسری جگہ ڈھونڈتے ہیں ذکر والوں کو تو وہ جنہیں محفل مل جاتی ہے وہ دوسروں سے کہتے ہیں ہلموا الی حاجتکم، آؤ ادھر آؤ، ہمارے کام کی چیز ادھر ہے۔ اب یہ جو آپ اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تصور کیجئے کہ اگر یہ محفل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی، اور ہماری دعا ہے کہ رب قبول فرما لے، تو اگر قبول ہو گئی تو کوئی دور نہیں کہ رب کی رحمت کے فرشتے اس محفل پر بھی اپنے نورانی پر پھیلا دیں اور ہم بھی ان کی رحمت بھرے پروں کے نیچے آ جائیں۔ ہلموا الی حاجتکم، آؤ تمہارے مقصد کی چیز ادھر ہے، تمہارے کام کی چیز ادھر ہے۔ سارے فرشتے آ جاتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے قد غفرت لهم، اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کو بخش دیا ہے۔ تو فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا ربی فیہم فلان عبد خطاء، اے اللہ اس محفل میں ایک تو بڑا گنہگار بیٹھا ہوا ہے، بہت زیادہ گناہوں میں مبتلا ہونے والا بیٹھا ہے، اور وہ جو محفل میں آ کر بیٹھا ہے تو کوئی ذکر کی نیت سے، کوئی اللہ والوں کی سنگت کی نیت سے آ کر کی اسپیشلسٹ نہیں بیٹھا، انما مر فجلس معہ، وہ تو بس وہاں سے گزر رہا تھا تو دیکھا تو بیٹھ گیا، تو یا اللہ کیا اس کو بھی بخش دیا جائے؟ اللہ جل مجدہ الکریم نے کیا ارشاد فرمایا، ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، یہ ایسے نیکوکاروں کی سنگت میں بیٹھا ہے کہ اب ان کی سنگت میں بیٹھنے کی وجہ سے اسے بھی ہم نے بخش دیا ہے، یہ بھی محروم نہیں ہے، اسے بھی ہم نے نجات عطا کر دی ہے۔ تو آپ غور کریں کہ سنگتیں کس قدر زیادہ افیکٹو ہوتی ہیں، اور یہ نیک سنگتیں، میں آپ کو بتاؤں گا، ابھی آپ یہ بھی سوچیں گے کہ اب یہ سنگتیں ہم کہاں ڈھونڈنے جائیں۔ تو میری ایک کتاب ہے جو میں نے لکھی ہے خطبات جمعہ میں کہ صوفیہ کا ہم نشین کون۔ اب ہم سرکار غریب نواز کا ذکر کرتے ہیں، سرکار غوث پاک کا ذکر کرتے ہیں، سرکار داتا گنج بخش علی اجمیری کا ذکر کرتے ہیں، بابا فرید کا، نظام الدین اولیاء کا، ان تمام اکابرین امت کا، شیخ عبد الرفاعی کا، ان صالحین کا ذکر کرتے ہیں، مگر ہمیں تو ان کی صحبت میں بیٹھنے کا شرف تو نہیں ملا کہ ان سے درس لیں، ان کی خدمت میں بیٹھیں، ان کی خدمت کریں۔ تو اب ہم ان کی سنگت میں بیٹھنا چاہے تو کیسے بیٹھیں، وہ میں آخر میں ذکر کروں گا۔ لیکن یہاں جو میں بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ گنہگار شخص مگر پھر بھی بیٹھا اتنی دیر سنگت میں، وہ نور برس رہا تھا صالحین پر، نیکوکاروں پر، کہ خطاء بندہ بھی بیٹھا تھا، بارش رحمت نے اس کے بھی گناہوں کو دھل دیا، اس کے بھی دل کی غلاظت اور گندگی کو صاف اور پاک کر دیا۔ تو یہ صحبتوں کا اثر ہوتا ہے، یہ تو جیتے جی کی بات ہے، لیکن اگر ہم نے نیکوکاروں کی صحبت اختیار کی تو قیامت کے دن بھی اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ جہاں عقبہ ابن ابی معیط یہ کہے گا کاش میں نے حضور کی دوستی قائم رکھی ہوتی، وہیں پر جو مومن دنیا میں حضور کے سچے غلاموں سے، صالحین نیکوکاروں سے سنگت میں رہا ہوگا، وہ صحبتیں قیامت کے دن کیسے کام آئیں گی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما مجادلۃ احدکم فی الحق یکون فی الدنیا
بِأَشَدِّ مُجَادَلَةً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لِرَبِّهِمْ فِي إِخْوَانِهِمْ الَّذِينَ أُدْخِلُوا النَّارَ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا میں انسان جن جن کاموں کے لیے جھگڑتا رہا، کبھی اپنی دولت کے لیے، کبھی مکان کے لیے، کبھی پلاٹ کے لیے، کبھی کس کے لیے، کبھی کس کے لیے جھگڑتا رہا، سرکار فرماتے ہیں لیکن وہ مومن سب سے بڑا جھگڑا قیامت کے دن کرے گا، اور یہ پیار والا جھگڑا، محبت والا، کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں یجادلونا، جیسے کہ قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ یجادلونا فی قوم لوط، کہ ابراہیم ہم سے لوط علیہ السلام کے بارے میں جھگڑنے لگا، مگر یہ جھگڑا ہمارا آپ کی طرح نہیں، یہ پیار والا انداز۔ تو وہ مومن جو دنیا میں جھگڑتا رہتا تھا، وہ سب سے بڑا جھگڑا یعنی سب سے زیادہ درخواست، عرضی، منت، سماجت اور اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کرے گا، کن کے بارے میں؟ اپنے ان مومن بھائیوں کے بارے میں جو جہنم میں چلے گئے، ان کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرے گا، عاجزی کرے گا۔ تو اس وقت وہ کیا کہے گا؟ یقولون، یہ سارے صالحین، ان کی سنگت میں بیٹھنے والا اگر کوئی جہنم میں چلا گیا تو یہ اللہ کی بارگاہ میں کیا کہیں گے؟ ربنا، اے ہمارے رب، اخواننا، یہ ہمارے بھائی ہیں، کانوا یصلون معنا، ہم نمازیں اکٹھی پڑھتے تھے، ویصومون معنا، ہم لوگ روزے ساتھ پڑھتے تھے، وتحبون معنا، اے اللہ ہم سب تجھ سے پیار اکٹھے کرتے تھے، ہم آپس میں ایک دوسرے سے بھی پیار کرتے تھے، فادخلتہم النار، ارے اللہ تو نے ان کو جہنم میں داخل کر دیا، تو اے اللہ تو نے ہمیں جنت بخش دی، مگر یہ ہمارے نمازی ساتھی، یہ ہمارے روزہ دار ساتھی، یہ ہمارے عشق الہی، حب الہی کے ساتھی، انہیں جہنم میں جانے کا حکم دیا، اے اللہ انہیں معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اذهبوا فاخرجوا من عرفتم منهم، اے میرے بندو جاؤ، حشر کے میدان میں چلے جاؤ، جن جن کو تم پہچانتے ہو ان کا ہاتھ پکڑو اور انہیں بھی اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ، انہیں بھی اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ تو یہ اس صحبت اور سنگت کے اثرات ہیں۔ دوستان محترم، اب میں جو وہ بات عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے، صوفیاء کا ہم نشین کون، تو اب اگر ہمیں داتا صاحب کی، غوث پاک کی، سلطان الہند کی صحبت اور سنگت چاہیے تو ہم کیا کریں؟ اس سلسلے میں بخاری شریف امام محمد بن اسماعیل بخاری علیہ رحمہ کی لکھی ہوئی، ان کا ایک شاگرد تھا محمد بن ابی حاتم، توجہ سے سننا، محمد بن ابی حاتم امام بخاری کے شاگرد تھے، اور امام بخاری انہیں حدیثیں لکھواتے، امام بخاری بولتے وہ حدیثیں لکھتے، اب رات دن یہی کام، یہ بولے وہ لکھے۔ امام بخاری کو ایسا لگا کہ یہ میرا شاگرد اس کام سے اکتا رہا، اس کی طبیعت اچاٹ ہو رہی کہ اب میں بس یہی کام کرتا رہوں گا۔ تو جب امام بخاری کو لگا کہ اس کی طبیعت اکتا رہی ہے تو آپ نے فرمایا کہ اے میرے شاگرد، طب نفسا، اے محمد بن ابی حاتم خوش رہا کر، فإن أهل الملاهي في ملاهيهم والتجار في تجاراتهم وأهل الصناعات في صناعاتهم وأنت مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم وصحابی، اے میرے شاگرد خوش رہا کر، تو کیوں ٹینشن میں اور فکر میں ہے کہ کھیل کود والے کھیل کود میں لگے ہیں، تاجر تجارت میں لگے ہیں، اور پروڈکٹ تیار کرنے والے پروڈکٹ میں لگے ہیں، تو خوش رہا کر، تو ہر گھڑی نبی کے ساتھ لگا ہوا ہے، تو ہر گھڑی نبی کے صحابہ کے ساتھ لگا ہوا ہے، چونکہ تو بولتا بھی ہے تو یہ بولتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا، تو لکھتا
لکھتا بھی ہے تو یہ لکھتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا تو تجارت والوں کا ذہن تجارت میں لگا ہے، تیرا ذہن نبی کے ساتھ لگا ہے، پروڈکٹ والوں کا ذہن پروڈکٹ میں لگا ہے، تیرا ذہن حضور کی یاد میں لگا ہے، حضور کے صحابہ کے ساتھ لگا ہے۔ تو اب اس بات کے ضمن میں اور اس کے علاوہ حضرت امیر المومنین فی الحدیث عبداللہ ابن مبارک، ان سے بھی کسی نے پوچھا تھا کہ عبداللہ ابن مبارک تم ہمیشہ گھر ہی میں بیٹھے رہتے ہو، باہر نہیں نکلتے ہو، تو اللہ تستوحشا، کیا تمہیں وحشت نہیں ہوتی ہے گھر میں اکیلے پن اجنبیت کا احساس نہیں ہوتا؟ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیف استوحش وانا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ، مجھے اکیلے پن کی اجنبیت اور وحشت کیوں ہو؟ میں تو ہر گھڑی بند کمرے میں حضور کے ساتھ رہتا ہوں، حضور کے صحابہ کے ساتھ رہتا ہوں۔ چونکہ جس کے فرامین پڑھے جائے، جن کی باتیں سنی جائے، جن کی باتوں پر عمل کیا جائے، پھر یہ نہ سمجھنا کہ تم ان سے دور ہو، تم انہی کی محفل میں بیٹھے ہوئے، چونکہ تم ان کی ہی تو بات سن رہے ہو۔ آج ہمارے سامنے ملفوظات غریب نواز بھی ہیں، آج ہمارے سامنے داتا صاحب کی کشف المحجوب بھی ہیں، آج ہمارے سامنے امام ابو القاسم عبد الکریم بن حوازن القشیری کی رسائل قشیریہ بھی ہیں، شیخ ابو طالب مکی کی قوت القلوب بھی ہیں، آج ہمارے پاس سرکار غوث پاک کی بنیاد الطالبین بھی ہیں، اصول الدین بھی ہیں، غوث پاک کی کتابیں فتوح الغیب بھی ہیں، الفتح الربانی بھی ہیں۔ اے خوش قسمت سنی مسلمانوں، تم ان سے دور نہیں ہو، بس ان کی باتیں پڑھنے لگو، عمل کرنے لگو۔ وہ محفل میں جو کہتے تھے وہی انہوں نے کتابوں میں لکھا۔ جب ان کی کتابوں میں پڑھو گے، ان پر عمل کرو گے، تو تمہیں ان کی سنگت میں بیٹھنے کا شرف مل جائے گا۔ تو یہ چیز اصل ہے، یہ چیز بھی سنی مسلمان ہی کا تو حصہ ہے کہ جو بزرگوں کو مانتا ہے، ان کی عظمت و شان کو مانتا ہے۔ تو اس لیے دوستان محترم، نیک سنگت بہت زیادہ ہماری زندگیوں کے لیے اثر انداز ہوتی ہے۔ آدمی کے اندر جو خفیہ صلاحیتیں ہوتی ہیں نا، ہر آدمی میں صلاحیت ہوتی ہے، مگر اب اس کو وہ کون سا رخ دیتا ہے، وہ اپنی صلاحیتوں کو کس ٹریک پر ڈالتا ہے، یہ اصل چیز ہے۔ پر یہ صلاحیتیں بیدار کر کے اس کو صحیح رخ پر ڈالنا، یہ سنگتوں کا اثر ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک شعر لکھا، اور آپ نے اس شعر کے اندر ایک نتیجہ خیز بات ارشاد فرمائی۔ انہوں نے کہا کہ بسر نوح با بدا بنشش، خاندان نبوتش گم شد، سگے اصحاب کہف روز چند، پے نیکا گرفت مردم شد۔ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا بروں کی سنگت میں بیٹھا تو اس بری سنگت نے ایسا اثر کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی نافرمانی کر کے وہ کافر ہو گیا۔ سگے اصحاب کہف روز چند، لیکن ایک کتا اصحاب کہف کی سنگت میں چند دن بیٹھ گیا، اللہ نے اسے انسان بنا کر جنت کا حقدار بنا دیا۔ تو دوستان محترم، اس سلسلے میں ہمیں اپنے گرد و پیش کا جائزہ لینا چاہیے، اپنی صحبت کا، اپنی سنگت کا، اپنی اولاد کی صحبت اور سنگت کا خوب اچھی طریقے سے جائزہ لینا چاہیے، اور اس پر اگر ہم غور و فکر کر کے کمر کس لیں اور بس نیک صحبت کی طرف مائل ہو جائیں، اور اگر خدا نہ خواستہ ہماری ظاہر بھی آنکھوں کو ایسی کوئی سنگت نظر نہیں آتی ہیں، تو پھر ہمارے پاس بزرگان دین کی کتابیں ہیں، انہیں اپنا ساتھی ہم بنا لیں، ان کتابوں کو پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ جب بندہ کتاب پڑھتا ہے نا، اور میں ایک ادنا طالب علم ہوں اور قرآن کو کچھ سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ جب ہم قرآن کو پڑھنا چاہتے ہیں، سمجھنے لگتے ہیں، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہمیں یوں لگتا ہے
جیسے قرآن ہم سے بات کر رہا ہے۔ تو یہ سنگت اگر مل جائے نا، اس قسم کی اور اس کی لذت مل جائے گی، تو وہ اپنی دنیا ہی میں اتنا آباد ہو جائے گا کہ جو اس کے قریب آئے گا وہ ویرانہ بھی آباد ہو جائے گا۔ اس لیے دوستان محترم، ہمیں سنگتوں کے حوالے سے خوب جانچ پرکھ کرنی چاہیے۔ ہماری سوچ، ہماری فکر، ہمارا کام، ہماری صلاحیت، ان ساری چیزوں پر صحبت اور سنگت اثر انداز ہوتی ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ جل مجدہ کریم مجھے آپ کو سب کو نیک صالح سنگتیں عطا فرمائیں اور اللہ ہمیں مخلص ساتھی نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یا اللہ، ہم سب تیرے گھر میں حالت روزانہ ماہ رمضان میں نماز ظہر کے بعد علم دین کی محفل میں بیٹھے ہیں۔ یا اللہ، تجھے سمیع و بصیر اور تیرے محبوب کو حاضر ناظر سمجھتے ہوئے اپنے پچھلے تمام گناہوں سے تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہماری توبہ کو قبول فرما، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، آئندہ زندگی میں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، نیکیوں پر استقامت اور نیکیوں سے محبت عطا فرما۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، ہمیں صالحین کی سنگت عطا فرما، ان کی سنگتوں کا فیض نصیب فرما۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، ہم میں سے جن کے والدین یا دونوں میں سے کوئی ایک جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہو، یا اللہ ماہ رمضان کے صدقے ان کی بے حساب مغفرت فرما۔ یا اللہ، جن کے والدین زندہ ہے انہیں صحت، عافیت اور تندرستی عطا فرما، ان کا سایہ شفقت کی اولاد کے سروں پر قادر قائم قائم کرنا۔ یا اللہ، میرے والد محترم کی بے حساب مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، مسجد چشتیہ اشرفیہ کو صبح قیامت تک اہل ایمان کی پیشانیوں سے شاداب اور آباد فرما۔ یا اللہ، یہاں بسنے والے خوش عقیدہ سنی مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو، ایمان و عمل کی حفاظت کرنا۔ یا اللہ، ان سبوں پر اپنا خصوصی فضل و کرم نہ کرنا، ان کے رزق میں، کاروبار میں خوب برکت میں فرما، خیر و عافیت والی خوشحال زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ، بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کو قرض سے چھٹکارا نصیب فرما، بے گناہ جیلوں میں جو پڑے ہیں انہیں رہائی عطا فرما۔ یا اللہ، ہند کی سرزمین پر مسلمانوں کی خیر کرنا۔ یا اللہ، ظالموں کو ان کے غلط منصوبوں میں ناکام بنا۔ یا اللہ، ان کی عزتوں کو ذلتوں میں تبدیل کر دے، ان کی شوکتوں کو شکست و ریخت کا شکار کر دے۔ یا اللہ، ان فرعون اور ان ابرہا پر پھر سے کوئی ابابیل مسلط کر دے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں تو انہیں نشان عبرت بنا۔ یا اللہ، اہل ایمان کو غلبہ عطا فرما، اہل ایمان کو استحکام اور مضبوطی عطا فرما۔ یا اللہ، ہند کی سرزمین پر ہمارے ادارے، ہمارے مدارس، ہمارے مکاتب باطل پرستوں کی زد پر ہیں۔ یا اللہ، ہمارے اداروں کی حفاظت کرنا، ہمارے مکاتب کی حفاظت کرنا، ہمارے علماء، مشائخ، سادات کی حفاظت کرنا۔ یا اللہ، ہمارے عوام کی حفاظت کرنا۔ یا اللہ، ہم سبوں کو تیرے اور تیرے محبوب کی رضا والی زندگی نصیب کرنا۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ لی خمسة فی بها حر الوباء الحاطمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ یا اللہ، آج خاتون جنت سیدۃ النساء اہل الجنہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال۔ یا اللہ، ان کے خصوصی فیضان سے ہم سبوں کو مالا مال کرنا۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، ہمیں اہل بیت سے سچی محبت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہماری اس محبت کو قبول
محبت کے صدقے دنیا اور آخرت میں ہمیں نجات عطا فرما۔ یا اللہ ہماری بہنوں کو خاتون جنت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ان کی چادر تطہیر کا صدقہ نصیب فرما۔ یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر دفع شرکم خیرا یا شفیع یا شفر، الہی خیر گردانی کا حق شادی کی نانی، الہی خیر گردانی کا حق شادی کی نانی، الہی خیر گردانی کا حق شادی کی نانی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا